سامعین کرام، اس سے پہلے جو ہم ابواب پڑھ چکے ہیں وہ ابتدائی کارروائیاں تھیں، اور اب یہ کہ ہم پاکستان ملٹری اکیڈمی پہنچ چکے ہیں۔ تو پاکستان ملٹری اکیڈمی کی زندگی کے جو مختلف پہلو ہیں اس کے تقریباً ہر پہلو پر میں نے ایک باب لکھا ہے۔ تو یہ آج کا باب یہ میس کے بارے میں ہے، جہاں لوگ کھانا کھاتے ہیں، اور اس کا عنوان ہے ذائقوں کا ورثہ۔ رات بھیگ چلی تھی، سفر کی تکان اور استقبال کی ابتدائی رسوم نے جسم کے انگ انگ میں ایک درد سمو دیا تھا۔ قدم لڑکھڑائے جاتے تھے، آنکھیں بوجھل ہوتی جا رہی تھیں، نرم نرم بستر دعوت خواب دے رہا تھا، پر آنتیں تھیں کہ قل ہو اللہ بلکہ چاروں قل پڑ رہی تھیں۔ کھانا کمرے میں منگا لینے کی کوئی صورت پی ایم اے میں سوائے اس کے موجود نہیں ہے کہ ڈاکٹر معائنہ کرنے کے بعد آپ کو چلنے پھرنے سے معذور قرار دے کر اٹینڈ سی کے اعزاز سے نواز دے۔ اس وقت ہمیں اس کا پتہ بھی نہیں تھا۔ یہ اٹینڈ سی کا اعزاز بڑا خوشگوار ہوتا ہے۔ تفصیل اس اجمال کی کچھ یوں ہے کہ جب ڈاکٹر کے نزدیک کیڈٹ کا حرکت میں رہنا اس کی صحت کے منافی نظر آئے اور آرام اشد ضروری ہو تو اسے اس اعزاز سے سرفراز کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کیڈٹ کا اپنے کمرے سے باہر نکلنا، رہائشی عمارات سے باہر آنا موقوف ہو جاتا ہے۔ بستر پر پڑے پڑے ٹوٹے جسم کے تفریح کی خاطر چہل قدمی کے لیے ہی کیوں نہ ہو، اسی طرح ایک سنگین جرم ہے جس طرح پی ٹی یا ڈرل کے پیریڈ میں ایک لمحے کے لیے ساکت ہو جانا۔ اب یہ اعزاز پہلے روز تو ملنے سے رہا، اور اس کے بغیر بارش ہو، طوفان آئے، بادل گرجیں، بجلی چمکے، میس سے چھٹکارا ممکن نہیں۔ کہ محفل میں بیٹھنے کا سلیقہ، میز کے آداب، چمچوں اور کانٹوں کا بغیر آواز استعمال، اور گرم گرم کھانا، چائے بغیر کسی اف یا سی کے حلق میں انڈیل لینے کے نادر طریقے وہیں سکھائے جاتے ہیں۔ اس سب کچھ کی باقاعدہ تربیت دی جاتی ہے تاکہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام آئے۔ جی ہاں، جب کیڈٹ ان آداب میں مشاق ہو جاتے ہیں تو ان کے سینئر ہونے کے دن بھی آ چکے ہوتے ہیں۔ ضرورت نہ ہونے پر چمچوں کو ان کے مقام پر رکھا جاتا ہے، تاہم کسی بڑے افسر کی آمد یا ڈنر نائٹ کے دن ان چمچوں اور کانٹوں کی قسمت پھر جاگ اٹھتی ہے۔ بات ہو رہی تھی میز کے آداب کی۔ مصیبت یہ ہے کہ تربیت کے ان مرحلوں سے سینئر کیڈٹوں کی آنکھوں تلے گزرنا پڑتا ہے، جو ہر طرح کی تربیت دینے کے لیے ہمہ وقت مستعد اور غلطیوں پر گرفت کے لیے ہر دم تیار بلکہ بھرے بیٹھے رہتے ہیں۔ اور یہاں تو معاملہ تھا ابتدائی اسباق کا، اور قدم قدم پر ٹھوکر کھانے کا خدشہ، دل پر جبر کر کے آنے والے حالات کا پامردی سے مقابلہ کرنے کا عزم لیے کمرے سے برآمد ہوئے۔ تھوڑی دور چلے ہوں گے کہ ایک گونج سنائی دی، تھم، قدم خود بخود رک گئے۔ کہاں چلے ہو؟ میس سر۔ بھوک لگی ہے؟ یس سر۔ کیوں؟ اور سر کی گردان ختم ہو گئی۔ ابھی ہم اپنے بھوک کا جواز تلاش ہی کر رہے تھے کہ وہ پھر گویا ہوئے کہ میس کیوں جاتے ہو؟ گویا میس میں کھانا کھانے کے علاوہ کچھ اور کرنا بھی ممکن ہے۔ جی میں آیا کہہ دوں جھک مارنے، لیکن جونیئر کیڈٹ کی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ کچھ نہیں کہہ سکتا جو اس کے جی میں آئے۔ پانی کی سخت طلب کے باوجود محض غصہ پینے پر اکتفا کیا اور عرض کیا کہ کھانا کھانے سر۔ کیوں شاید ان کا تقیہ کلام تھا۔ خاموشی میں عافیت نظر آئی۔ انہوں نے از راہ نوازش جان بخشی کی اور ہمیں ساتھ لیے میس کی طرف روانہ ہو گئے۔ میس پہنچ کر وہ کسی اور جانب بڑھ گئے اور ہم ہوئے متلاشی کسی خالی نشست کے۔ ایک میز پر خالی کرسی نظر آئی، لپک جھپک کر فوراً اس پر براجمان ہو گئے۔
میز کے ارد گرد بیٹھے دوسرے جونیئروں نے دبی دبی ہنسی سے ہمارا استقبال کیا۔ سوالیہ نظروں سے ہم نے باری باری سب کو دیکھا۔ نظریں بائیں جانب ایک سر پر رک گئیں جو مسلسل ہمیں گھور رہے تھے۔ اندازہ ہوا کہ کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ انہوں نے پوچھا، نیا آئے ہو؟ یس سر۔ انہوں نے کھانا روک کر اپنے حصے کا سبق شروع کیا۔ میز پر پہلے سے کوئی سینئر موجود ہو تو ان سے بیٹھنے کی اجازت لیتے ہیں، جو وہ عام طور پر دے دیا کرتے ہیں۔ کوئی سینئر نہ ہو اور اپنے برابر کا یا جونیئر موجود ہو تو ان سے معذرت کرتے ہیں۔ یہ معذرت بھی بلا استثناء قبول کر لی جاتی ہے۔ بیٹھنے کے لیے نشست کی بائیں جانب سے داخل ہوتے ہیں۔ کھانا کھاتے ہوئے کانٹوں اور چمچوں کی آواز پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ موسیقی کا شوق ہو تو اسے کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھنا چاہیے۔ کھانا ختم کرنے کے بعد میز پر باقی رہ جانے والے سے معذرت کرتے ہیں، پھر نشست کی دائیں جانب کو اٹھتے ہیں، اتنی آہستگی سے کہ کرسی کی آواز پیدا نہ ہو۔ ہم نے بڑی تابعداری سے کچھ سمجھتے ہوئے کچھ نہ سمجھتے ہوئے گردن ہلائی اور وعدہ کیا کہ آئندہ ان آداب کا خیال رکھا جائے گا۔ آئندہ کیا مطلب؟ سبق ختم ہو چکا تھا، اب پریکٹیکل کی باری تھی۔ سر جلال میں تھے۔ پی ایم اے میں آج کا کام کل پر کیا؟ تھوڑی دیر کے لیے بھی ملتوی کرنا جرم ہے۔ حکم ملا کہ ہم میز سے اٹھ جائیں، ہال سے باہر جائیں اور دوبارہ آ کر بیٹھے۔ اٹھے اور غلطی کر گئے۔ ابھی تو سر نے بتایا تھا کہ دائیں جانب کو اٹھتے ہوئے نشست چھوڑتے ہیں، اور ہم بائیں جانب کو اٹھے تھے۔ بٹھا لیے گئے، پھر اٹھائے گئے۔ غرض کھانا کھانے سے پہلے خاصے اسباق سے گزرنا پڑا، جن میں نظری اسباق کم اور عملی اسباق زیادہ تھے۔ خدا خدا کر کے سر نے ہمیں چین سے بیٹھنے دیا، پھر پوچھا، کیا کھاؤ گے؟ جو آپ کا حکم ہو سر۔ اسباق اپنا رنگ لا رہے تھے۔ سر مسکرائے، میز پر نظر دوڑائی۔ بھنا ہوا مرغ ہماری توجہ کا مرکز تھا۔ انہوں نے اشارے سے اجازت دی۔ ہم نے ایک پلیٹ اپنی طرف سرکائی اور مرغ کی ڈش کی طرف ہاتھ بڑھائی تھا کہ حکم ملا، پلیٹ نہیں، گلاس رکھو اپنے آگے۔ جانے وہ ہمیں کھانا کھلانا چاہتے تھے یا پلانا؟ کچھ نہ سمجھتے ہوئے گلاس اپنے آگے سجا لیا اور مزید احکام کے لیے سوالیہ نشان بن گئے۔ سر نے کہا کہ ایک عدد پیس اٹھا کر اس کے مزید پیس کیے جائیں اور انہیں گلاس میں انڈیل دیا جائے۔ ہم نے تعمیل ارشاد کی، کہا کہ ایک پیس چکھو۔ پوچھا، نمک کم ہے؟ خامخواہ ہونٹوں سے پھسل گیا، یس سر۔ ٹھیک، اٹھاؤ نمک دان، اور پھر خود ہی نمک کی وافر مقدار گلاس میں انڈیل دی۔ پھر کالی مرچوں کے صفوف سے لبریز ایک چمچ پی ایم اے کے نام پر شامل کر دیا۔ پھر دریافت کیا کہ باقی کیا رہ گیا۔ ہم نے دال والے ڈونگے کی طرف دیکھا۔ حکم ملا کہ اسے بھی شامل کر لو۔ جانے کیوں ہمیں احمد فراز کا یہ شعر یاد آ گیا کہ غم دنیا بھی غم یار میں شامل کر لو، نشہ بڑھتا ہے شرابیں جو شرابوں میں ملیں۔ بعد میں ایک مشفق سے ذکر کیا تو انہوں نے بتایا کہ اس وقت یہ شعر بے موقع یاد کیا تھا۔ اس موقع پر پانی کی باری تھی۔ گلاس میں اتنا پانی ڈالا کہ وہ لبریز بلکہ خون ریز ہو گیا۔ اب حکم ہوا، اس کے ساتھ پورا انصاف کرو، ڈو فل جسٹس ود اٹ۔ ہم شش و پنج میں کہ کیا سلوک کیا جائے اس ملغوبے کے ساتھ۔ سر نے ہماری مشکل حل کر دی۔ اگلتی آنکھوں کے ساتھ کہا، جلدی کرو، اور ہم نے جلدی سے پہلے اسے نوش جان کیا اور جو بچ گیا اسے تناول فرما لیا۔ یہ تھا پی ایم اے میں ہمارا پہلا ڈنر، جس کا فوری اثر یہ ہوا کہ پیٹ کے جملہ کل پرزوں نے فوراً ہڑتال کر دی۔ منہ سے لے کر پیٹ تک کے تمام متاثرہ عناصر ایک احتجاجی جلوس کی شکل میں منہ کے راستے باہر آنے کی سرتور کوشش کرنے لگے، لیکن ظاہر ہے میس کا چمکتا دمکتا فرش، خوبصورت فرنیچر
اور سب سے بڑی بات سر کی موجودگی۔ ہماری قوت ارادی کو مضبوط ہونا ہی چاہیے تھا اور ہم بڑے صبر و شکیب سے گوش بر آواز تھے۔ سر ہمیں سکھلا رہے تھے، چھری دائیں ہاتھ میں رکھو، کانٹا بائیں ہاتھ میں، گلاس دائیں جانب، اور پلیٹ میں بنے ہوئے پی ایم اے کے مونوگرام کا رخ سامنے کی جانب۔ دوسری جماعت میں ہمیں پڑھایا کرتے تھے کہ نکلتے ہوئے سورج کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جاؤ تو سامنے مشرق، پیچھے مغرب، بائیں شمال اور دائیں جنوب ہوتا ہے۔ یہ سمتیں آسانی سے یاد ہو گئی تھیں، بلکہ ابھی تک یاد ہیں، لیکن بھوکے پیٹ کھانے سے بھری میز پر سمتوں کے تعین کے یہ سبق تھے کہ ذہن میں بیٹھ ہی نہیں رہے تھے۔ اس کے بعد جانے کیا کھایا اور کیا پیا۔ اتنا یاد ہے کہ اول تو میس کے آداب بہت جلد یاد ہو گئے، دوسرے جب ہم سینئر ہوئے اور کچھ اور لوگ لفٹانی کی تلاش میں ہمارے زیر کمان آئے تو ان کے لیے جو خوراک ہم نے تجویز کی وہ ہمارے لیے تجویز کی گئی خوراک کے مقابلے میں خاصی خوش ذائقہ تھی۔ ذائقوں کے تسلسل کا یہ ورثہ جانے آج پی ایم اے میں کون کیڈٹ وصول کر رہا ہوگا۔